الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورۃ البقرہ کی دو آیات کو آپ کے سامنے میں نے اس وقت پیش کیا ہے۔ دو اہم مسئلوں کی طرف ہم آپ کی توجہ کو مبذول کرائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس دین میں بے دینوں کے لیے دین کو قبول کرنے کے سلسلے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیز کو واضح کیا، قد تبین الرشد من الغی، جہاں تک ہدایت کو واضح کرنے یا ضلالت کو واضح کرنے کی بات ہے تو رشد غی سے، ضلالت سے واضح ہو گئی۔ ہدایت کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، ضلالت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی رہنمائی انسان کو کر دی ہے۔ اب اختیار ہے انسان کو، زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ ایک انسان اللہ کی جانب سے ملے اختیار کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے تو مسلم ہے۔ ایک انسان اللہ کی جانب سے ملے اختیار کو خود کی خواہش کے مطابق مکمل کر لیتا ہے یا اللہ کے ارادے کے تابع اس کو وہ نہیں کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اسلام سے دور ہے، وہ اپنے ہوا اور خواہشات کے مطابق زندگی بتاتا اور گزارتا ہے تو اللہ کے احکام کی مخالفت لازمی طور پر لازم آتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اسی کا نام کفر ہے۔ بہرحال قد تبین الرشد من الغی، اس کے بعد ایک اہم بات جو بیان کی گئی، دو مسئلوں میں سے ایک اہم مسئلہ، وَفَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی انسان طاغوت کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ یہ عقیدے کا، توحید کا انتہائی اہم مسئلہ ہے اور عقل مندی اسی میں ہے۔ اور من کا جو یہاں حرف استعمال ہوا ہے ذوی العقول ہی کے لیے ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اس طرح کا کام کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، اس نے سب سے مضبوط کڑے کو، سب سے مضبوط حلقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے۔ وہ ایسا کڑا ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں، اس میں انفصال نہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیے آپ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس سے مراد توحید ہے، اس سے مراد ایمان ہے، اس سے مراد اسلام ہے۔ جس نے اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جس نے توحید کا اقرار کر لیا اور توحید پر وہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہا، بالکل مضبوط حلقے کو اور مضبوط کڑے کو اس نے تھام لیا ہے۔ اب آدمی کی توحید مکمل کب ہوتی ہے؟ یہی پہلا مسئلہ، انتہائی اہم مسئلہ بتلانا ہے۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھتا ہے،
ایک آدمی اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتا ہے، مکمل ایمان رکھتا ہے۔ ایک آدمی الوہیت کو مکمل طریقے سے مانتا ہے، کامل مومن نہیں، مکمل ایمان والا نہیں ہے وہ۔ جبکہ ہم کہتے ہیں توحید کی تینوں قسموں پر ایمان ہونا چاہیے، ربوبیت پر بھی، الوہیت پر بھی، اسماء و صفات پر بھی، تینوں پر وہ ایمان رکھتا ہے، لیکن اس میں ایک ضروری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا اس کو انکار کرنا پڑے گا۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، پھر معبود حقیقی کا اقرار۔ دو چیزوں کے جمع ہونے سے توحید مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ آپ الوہیت کو مانیں، ربوبیت کو مانیں، اسماء و صفات کو مانیں، اور اگر طواغیت کا انکار نہ کریں تو پھر ایمان توحید کامل اور مکمل نہیں۔ تو لہذا طواغیت کا انکار، اور ساتھ ہی ساتھ یؤمن باللہ، اللہ پر کامل اور مکمل ایمان، اس کی ربوبیت، اسماء و صفات اور الوہیت پر، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو یہ ہے مضبوط حلقہ، یہ ہے مضبوط کڑا، یہ بہترین کڑا ہے۔ کامیابی کے لیے اس کو مضبوطی سے تھام لینا ضروری ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیں، كَانَ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اعتصام باللہ کرتے ہیں، اللہ کو مضبوطی سے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کر دی گئی ہے۔ یہ ہے سیدھا راستہ، صحیح راستہ۔ ہم ہر نماز میں اپنے فرض رکعتوں میں، فرض نماز کی رکعتوں میں، سنن نوافل کے رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ذریعے ہدایت کا مطالبہ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اسلاف کا طرز یہی تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کرتے اور ساتھ ہی ساتھ ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ان کا قوی ایمان ہوتا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالی سننے والا، جاننے والا ہے۔ ایک آدمی اقرار کرتا ہے، اس اقرار کو اللہ سنتے ہیں، اور ایک آدمی اقرار کرتا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ یہ قلبی طور پر کیسا اقرار کر رہا ہے اور زبانی طور پر اس کے اقرار کا معاملہ کیسا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ اس بات میں اختتام پر فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالی سننے والا، جاننے والا ہے۔ ہم جو رب کو سنائیں وہ حقیقت پر مبنی باتیں سنائیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہمیں علم میں لائیں اس سلسلے میں یہ بات ہو کہ ہمارے قلب میں، ہمارے قول میں کوئی تضاد نہ ہو۔ جو بات دل میں ہے وہ زبان پر ہے، جو زبان میں ہے وہ دل میں موجود ہے، اور جو زبان اور دل پر ہے عملی طور پر اس کا ثبوت ہم فراہم کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ پہلی بات ہے، پہلی آیت میں، دو ہی آیتوں کی ہم نے تلاوت کی آج کے درس میں، تو پہلی آیت کریمہ اس میں پہلا بڑا مسئلہ اس طرح واضح کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ دوسری آیت میں کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ تعالی ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ ولی کن کا ہے؟ دونوں آیتوں کو جوڑ لیجئے آپ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہوئے، اللہ ان کا دوست، اللہ تعالیٰ ان کا ولی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لا کر تقوی کی زندگی بتاتے رہے، گزارتے رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ تو لہذا اللہ کی دوستی، اللہ سے دوستی، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ایک آدمی ایمان لائے، تقوی کی زندگی گزارنا شروع کر دے، وہ اللہ کا دوست، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکالتے ہیں، روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ ایمان اور عقیدے کی پختگی اتنی اہم دولت، اہم نعمت ہے کہ اس پر قائم رہنے کے نتیجے میں جہاں کہیں کوئی مسائل اس پر آ جائیں، اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی مدد پہنچتی ہے، وہ روشنی کی طرف آتا ہے، ضلالتوں سے دور بھاگتا ہے اور ضلالتوں سے نکل جاتا ہے۔ اور جہاں تک کافروں کا معاملہ، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے جو دوست ہوتے ہیں نا، وہ طاغوت ان کے دوست ہوتے ہیں۔
وہ کیا کرتے ہیں؟ روشنی سے نکالتے ہیں، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ معاملہ بالکل الٹا ہوتا ہے کہ ہدایت سے دور، ضلالت سے قریب، اور یہ لوگ ضلالت سے دور، ہدایت سے قریب۔ تو دوسرا جو اہم مسئلہ اس میں بیان کیا گیا وہ کیا مسئلہ ہے؟ موالات کا۔ جو صاحب ایمان ہیں وہ اہل ایمان کے لیے اپنے قلوب میں محبت اور الفت کو جگہ دیں۔ قلبی محبت کا اظہار اہل ایمان سے ہو۔ اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ بھئی یہود و نصارہ تو دلی محبت کے مستحق نہیں ہیں، وہ تو آپس میں ایک دوسرے سے دلی محبت کرتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ تم میں سے کوئی بھی اگر ان سے دلی محبت کا اظہار کرنے لگے گا تو اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ تو دلی محبت کے مستحق اہل ایمان ہیں۔ اس حوالے سے یہ دوسرا مسئلہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس کو یہاں واضح کیا گیا۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ تیرا ساتھی جس سے تجھے دلی لگاؤ، محبت اور الفت ہو، وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ تیرا کھانا بھی متقی کھانا چاہیے، پرہیزگار کھانا چاہیے۔ ظاہری بات ہے محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ جس کو آپ نے کمایا، اور ایک اچھے آدمی کو اگر آپ نے اس کو کھلایا، اس کے نتیجے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ انسانیت کے حوالے سے ایک الگ گفتگو ہے کہ بھئی انسانیت کے اعتبار سے مساوات ہونا چاہیے، مواخات ہونا چاہیے، معاملات میں برابری ہونی چاہیے۔ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ انسان ہو کر کے انسانوں سے کٹ جائیں، الگ ہو جائیں، ان سے اپنا اخلاقی مظاہرہ ان کے سامنے نہ کریں۔ نہیں، اسلام آیا ہی اس لیے کہ انسانوں کو متاثر کیا جائے اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے تعلیم کے ذریعے۔ یہ اپنی جگہ بات، قلبی لگاؤ کا جہاں تک معاملہ ہوگا، ظاہری بات ہے ایمان کی دولت جن کے قلوب میں ہے وہ اہل ایمان سے قلبی لگاؤ رکھیں گے۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک غلام ہے، وہ اہل کتاب میں سے ہے، میں نے اس کو اپنا غلام بنائے رکھا ہے۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سن کر کے کہا کیا ضرورت ہے؟ اہل کتاب کو تم نے اپنا غلام بنائے رکھا ہے؟ تو کہا اس میں حرج کی بات کیا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ بس وہ میرا کام کرے گا، لکھنے کرنے کا معاملہ ہے، وہ لکھتا رہے گا، سب کچھ کرتا رہے گا، اس کے دین کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اور میرے دین کا معاملہ میرے ساتھ۔ میں اپنے دین پر ہوں، اس کو غلام رکھنے کے باوجود، اپنا خادم بنا کر رکھنے کے باوجود بھی، اپنے یہاں میں نے اس کو خدمت کے طور پر مقرر کر رکھا ہے، اس کے باوجود میں اپنے دین پر ہوں۔ کہا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے جن کی اہانت کی، تم اگر اپنے پاس ان کو اہمیت اس طرح سے جو ہے رکھ کر کے اہمیت دو گے، یہ خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اللہ نے جن کو ذلیل کیا، تم اگر اس طرح ان کی تکریم، تعظیم، عزت، ان کا احترام کرو گے تو یہ خلاف ورزی ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ بھئی قلبی لگاؤ کے ساتھ تعظیم، تکریم، ادب، احترام، لہذا انسانیت کے حوالے سے ایک الگ چیز ہے، دین کی بنیاد پر، دین کے حوالے سے قلبی لگاؤ، قلبی محبت کے حوالے سے یہ چیز مناسب اور درست نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دو آیتوں میں دو اہم مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے موالات کا، دوسرا مسئلہ ہے عقیدے سے متعلق طاغوت کے انکار کے ساتھ اللہ پر ایمان کا، ربوبیت الوہیت پر ایمان اور ساتھ ہی ساتھ اسماء و صفات پر ایمان، لیکن اگر وہ طاغوت کا انکار نہ کرے، عقیدے میں وہ اپنے جو ہے عقیدے کے اظہار میں وہ کامل اور مکمل نہیں، مکمل طریقے سے۔ یہ الگ بات ہے کہ الوہیت کا اس نے اقرار کر لیا، لیکن وہاں اس الوہیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ معبودان باطلہ کا وہ انکار بھی کرے۔ صرف اس بات ہے، انکار نہیں ہے، تو پھر عقیدہ کامل اور مکمل نہیں۔ لہذا ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی اگر بد عقیدگی کے ساتھ جیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسری آیت میں جو اہم بات بیان کی گئی، قلبی لگاؤ کسی اور سے وہ اہل ایمان کے علاوہ بھی رکھتا ہے،
تو پھر اسے سمجھ لینا چاہیے یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں، یہ منافقین کا۔ اللہ قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے، ایسے منافقوں کو عذاب علیم کی بشارت دو۔ دیکھیے آپ کیا خامی تھی ان کی، کیا خرابی تھی ان کی، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، دلی لگا اور محبت ایمان والوں کو چھوڑ کر کے وہ کفار اور کفر کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور چاہتے کیا تھے، ایبتغون عندهم العزہ، اس بہانے ان سے ہم کو عزت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے ہیں، عزت یہ لوگ ان سے تلاش کرتے ہیں۔ فإن العزة للہ جمیعا، کل کی کل اور کامل کی کامل عزت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عزت ہے۔ اللہ جس کو عزت والا بنائے وہ عزت والا، جس کو اللہ ذلیل کرے وہ ذلیل۔ اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذلت عطا کرتے ہیں، اور حقیقت میں عزت ہے کس کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ منافق اس کو کہاں جانتے ہیں، یہ بھی سورہ منافقون ہی کی آیت ہے، منافقوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دوسری آیت کو بھی ذہن میں رکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، موالات اہل ایمان کے علاوہ دوسروں کے ساتھ، عقیدے میں طاغوت کا انکار نہیں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آیت کا اختتام اسی پر ہے۔ اللہ کہتے ہیں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ جہنم والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ تو میں اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے ہم تماموں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ عطا کرے، اور پروردگار عالم درست عقیدے پر ہمیں جیتے رہنے کے اللہ توفیق عطا کرے، اور اختتام زندگی پر ہمیں اسی درست عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو مزید 1-2 دن بچے ہیں شہر رمضان کے، اس میں نیکیوں کے کام ہمیں کرنے کے اللہ توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اچھے ایام اور خیر کے دن ہمیشہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، خیر کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں مہیا فرمائے، اور اس میں خیر کے کام کرنے کے اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔